السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عالم اسلام کے مسلمانوں کے لیے ایک زبردست خوشخبری۔ شہر حیدرآباد کی مشہور و معروف دینی اقامتی ہمہ وقتی درسگاہ جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام قرآن مجید کی تفسیر کے علاوہ احادیث شریفہ و فقہ کی مشہور و معروف معتبر و مستند صحاح ستہ کو ملا کر جملہ 25 کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ اسی کی ایک سنہری کڑی جامع ترمذی شریف کا درس بھی ہے جو الحمدللہ جاری و ساری ہے۔ بیات شیخ المشائخ حضرت سید محمد عبد القدیر الحسینی المعروف نورانی پاشا رحمۃ اللہ علیہ، بانی و فاؤنڈر جامعہ انواریہ و باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی حیدرآباد۔ سب سے پہلے عبارت پڑھی جائے گی جیسا کہ شروع سے ہمارا طریقہ رہا ہے، اور اس کا ترجمہ کیا جائے گا اور تشریح بیان کرتے ہوئے مختصر سے مسائل پر بھی روشنی ڈالی جائے گی تاکہ احادیث شریفہ کا منشا اور مقصد سمجھنے میں آسانی ہو اور ہم ان پر آسانی کے ساتھ عمل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو سننے اور سنانے سے زیادہ احکام شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج کی غالباً ابواب صفت القیامہ کی 5ویں نشست ہے۔ حدیث نمبر 2601۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدثنا ابراہیم بن سعید الجوہری حدثنا ابو اسامہ حدثنی برید بن عبد اللہ عن ابی بردۃ عن ابی موسیٰ قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای المسلمین افضل قال من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ ھذا حدیث صحیح غریب من حدیث ابی موسیٰ۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، سوال کیا گیا، کون سے مسلمان سب سے افضل ہیں، سب سے بہتر ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں وہ سب سے بہترین، سب سے افضل مسلمان ہیں۔ اس حدیث شریف میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ سب سے بہتر، سب سے افضل، سب سے اچھا مسلمان وہ ہے جس کی زبان کے شر سے اور جس کے ہاتھ کے ظلم سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ جو مسلمان اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے وہ سب سے بہترین مسلمان ہیں۔ کسی کی غیبت نہ کرے اپنی زبان سے، کسی کو گالی گلوچ نہ کرے اور کسی کے تعلق سے ایسی بات نہ کہے جس سے اس کی دل شکنی ہو، جس سے اس کا دل ٹوٹ جائے۔ ایسا مسلمان سب سے افضل اور بہتر بتایا گیا ہے جو اپنی زبان کے اور ہاتھ کے شر سے دوسرے مسلمانوں کو محفوظ رکھے۔ حدیث نمبر 2602۔ حدثنا احمد بن منیع حدثنا محمد بن الحسن بن ابی یزید الحمدانی عن ثور بن یزید عن خالد بن معدان عن معاذ بن جبل قال 601 تھی یہ حدیث، وہ 2600 تک پہنچ گئے تھے جی، 2601 سے شروع ہوا ہے۔ حدیث نمبر 2602۔ حدثنا احمد بن منیع حدثنا محمد بن الحسن بن ابی یزید الحمدانی عن ثور بن یزید عن خالد بن معدان عن معاذ بن جبل قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عیر اخاہ بذنب لم يمت حتى يعمله قال احمد قالوا من ذنب قد تاب منه هذا حدیث حسن غریب وليس اسناده بمتصل وخالد بن معدان لم يدرك معاذ بن جبل وروي عن خالد بن معدان انه ادرك 70 من اصحاب النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنے کسی مسلمان بھائی کو گناہ پر عار دلائی، کسی گناہ پر عار دلائی، عیب لگایا تو وہ مرنے سے پہلے خود اس پر عمل کرے گا۔ امام احمد فرماتے ہیں یعنی ایسا گناہ جس سے اس نے توبہ کر لی ہے، اس گناہ پر اگر کوئی کسی مسلمان کو عار دلائے، شرم دلائے، توہین کرے، تحقیر کرے اور اس کو حقارت کی نظر سے دیکھے اس گناہ کی وجہ سے جس گناہ سے وہ توبہ کر چکا ہے، تو پھر اس کو یہ سزا ملے گی عار دلانے والے کو کہ اس گناہ پر وہ جب تک عمل نہیں کرے گا، جب تک اس سے وہ گناہ صادر نہیں ہوگا، اس وقت تک اس کو موت نہیں آئے گی۔ لہٰذا اس حدیث شریف میں امت کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے، یہ تعلیم دی جا رہی ہے، یہ ہدایت دی جا رہی ہے کہ کسی بھی مسلمان کو گناہ پر عار نہیں دلانا چاہیے، اس کو نصیحت کرنا چاہیے،
گناہوں سے باز رکھنے کے لیے امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینا چاہیے اور اس کو تنہائی میں نصیحت کر کے گناہوں سے باز رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، عار نہیں دلانا چاہیے، کیونکہ جو بندہ بشری تقاضے کے لحاظ سے گناہ کرتا ہے، گناہ کا اسے ارتکاب ہو جاتا ہے اور پھر اس سے تائب ہو جاتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، اس کے باوجود کوئی بندہ اس کو عار دلاتا ہے، شرم دلاتا ہے اور حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے، تو حقارت کی نظر سے دیکھنے والا، عار دلانے والا خود اس گناہ کا مرتکب ہونے تک نہیں مرتا۔ خالد بن معدان نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو نہیں پایا، یعنی وہ تابعی نہیں ہے۔ خالد بن معدان سے منقول ہے کہ انہوں نے 70 صحابہ کرام سے ملاقات کا شرف حاصل کیا۔ حدیث نمبر 2603 حدثنا عمر بن اسماعیل بن مجالد بن سعید الحمدانی حدثنا حفص بن غیاث حا وحدثنا سلمة بن شبیب حدثنا امیۃ بن القاسم قال حدثنا حفص بن غیاث عن برد بن سنان عن مکحول عن واصلة بن الاسقع قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تظہر الشماتة لأخیک فیرحمہ اللہ ویبتلیک هذا حدیث حسن غریب ومکحول قد سمع من واصلة بن الاسقع وانس بن مالک وابی ہند الداری ويقال انه لم يسمع من احد من اصحاب النبي صلی اللہ علیہ وسلم الا من هؤلاء الثلاثة ومکحول الشامی یکنى ابا عبداللہ وكان عبدا فاعتق ومکحول الازدی بصری سمع من عبداللہ بن عمرو ویروی عنہ عمارۃ بن زازانہ۔ یہ ایک بیان ہے دوسرے کی مصیبت ظاہر کرنے کی کیا سزا ہوتی ہے، دوسرے کی مصیبت پر خوش ہونے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، اس کا اس حدیث شریف میں بیان ہے۔ حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے بھائی کی مصیبت کو ظاہر نہ کرو، یعنی اپنے بھائی کی مصیبت پر خوشی کا اظہار نہ کرو، اس کی مصیبت پر خوش نہ ہو جاؤ، ورنہ اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے گا اور تم کو مصیبت میں، آزمائش میں مبتلا کر دے گا۔ مکحول کو حضرت واصلہ بن اسقع، انس بن مالک اور ابو ہند داری رضی اللہ عنہم سے سماع حاصل ہے۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ان تینوں اصحاب کے علاوہ کسی دوسرے صحابی سے نہیں سنا۔ مکحول شامی کی کنیت ابو عبداللہ ہے، یہ آزاد کردہ غلام ہیں۔ ایک مکحول ازدی ہیں جو بصری ہیں، یہ مکحول شامی ہیں، اور ایک مکحول ہیں جو بصری ہیں، انہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے سماع حاصل ہے۔ عمارہ بن زازان نے ان سے روایت بھی کی ہے۔ بہرحال اس حدیث شریف میں یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ کسی مسلمان کی مصیبت پر خوشی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، خوش نہیں ہونا چاہیے۔ کسی کو تکلیف میں دیکھ کر، آزمائش میں دیکھ کر، مصیبت میں دیکھ کر خوشی کا اظہار کرنے سے اللہ تعالیٰ اس مصیبت زدہ کو، اس آزمائش میں گرفتار شدہ شخص کو راحت عطا فرمائے گا، اس پر رحم فرمائے گا، کرم فرمائے گا، اور اس کو آزمائش سے نکال کر خوشی کا اظہار کرنے والے کو آزمائش میں مبتلا کر دے گا۔ لہذا کبھی کسی شخص کی مصیبت پر خوش نہیں ہونا چاہیے۔ حدیث نمبر 2604 حدثنا علی بن حجر حدثنا اسماعیل بن عیاش عن تمیم عن عطیہ قال کثیرا ما كنت اسمع مکحولا یسأل فیقول ندانم۔ حضرت عطیہ کہتے ہیں میں اکثر سنا کرتا تھا مکحول سے کوئی بات پوچھی جاتی تو کہتے کہ میں نہیں جانتا۔ بہرحال یہ جو آیا ہے بہت ساری روایتیں کرتے ہیں محدثین کرام۔ بعض روایتوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو انہوں نے روایت کی ہے نوجوانی کے عالم میں اور جس وقت ان کا حافظہ قوی تھا، ان روایتوں پر اعتماد کیا جائے گا، بھروسہ کیا جائے گا اور ان روایتوں کو اختیار کیا جائے گا۔ اور شریعت میں اگر کوئی چیز، کوئی حکم، کوئی مسئلہ معلوم نہیں ہے تو معلوم نہیں ہے کہنا یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے، کسی عالم کے لیے ذلت اور رسوائی کی بات نہیں ہے۔ لا اعلم کہنا، لا ادری کہنا کہ میں نہیں جانتا اس مسئلے کا حکم اور اس کا شرعی حکم کیا ہے، اس بارے میں مجھے کوئی اطلاع نہیں ہے، کوئی معلومات نہیں ہے، کہنا بھی آدھا علم ہے، سوال کرنا بھی آدھا علم ہے، اور نہیں جانتے جس مسئلے کے بارے میں غلط مسئلہ بتانے کے بجائے واضح طور پر کہہ دینا کہ مجھے اس مسئلے میں علم نہیں ہے، یہ بھی آدھا علم ہے۔ بلکہ بڑے بڑے ائمہ سے ثابت ہے کہ جب ان سے بعض مسائل پوچھے گئے تو انہوں نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں ہے، قیاس کے ذریعے، اپنی عقل کے ذریعے میں اس کا جواب نہیں دے سکتا۔ تو بہت سارے ایسے مسائل ہیں، لہذا
یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر انسان شریعت کے تمام کلیات اور جزئیات سے مکمل طور پر واقف ہو جائے، حتیٰ کہ صحابہ کرام جو اہل لسان تھے، عربی زبان میں جن کو مہارت تامہ حاصل تھی، جن کی رگ و پے میں عربی زبان بسی ہوئی تھی، انہی کی زبان میں قرآن نازل ہوا، لیکن اس کے باوجود وہ قرآن فہمی کے لیے، قرآن کے معانی اور مفاہیم متعین کرنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محتاج تھے۔ وہ لوگ پوچھا کرتے تھے، کوئی آیت نازل ہوتی تو اس کا مفہوم کیا ہے، بظاہر جو مفہوم سمجھ میں آتا تھا اس کا ذکر کرتے تھے، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تشریح فرماتے تھے کہ اس آیت میں سے یہ مراد ہے۔ حدیث نمبر 2605 حدثنا حناد حدثنا وکیع عن سفیان عن علی بن الاقمر عن ابی حذیفہ عن عائشہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما احب انی حکیت احدا وان لی کذا وکذا ھذا حدیث حسن صحیح۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نہیں چاہتا کہ کسی کا عیب بیان کرو اگرچہ کہ اس کے بدلے مجھے یہ ملے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ کسی کے عیوب بیان کرنا یہ بری بات ہے، شریعت میں اس کی مذمت آئی ہے۔ ایک حدیث شریف میں تو آیا ہے کہ جو بندہ کسی مسلمان کے عیوب تلاش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے عیوب تلاش کر کے لوگوں کے سامنے ظاہر کر کے اس کو رسوا کر دیتا ہے، اگرچہ کہ اس نے وہ عمل اپنے گھر کے اندر ایسی محفوظ جگہ وہ گناہ کا ارتکاب کیا ہو جہاں تک کسی کی نظر نہیں پہنچتی، جہاں تک کوئی پہنچ نہیں سکتا اور اس کو دیکھ نہیں سکتا، ایسے مقام میں بھی اگر جا کر وہ گناہ کرے اور کسی مسلمان کی عیب جوئی، اس کے عیب تلاش کرنے میں لگے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کو برسر عام تمام لوگوں کے سامنے ذلیل اور رسوا کر دے گا۔ لہٰذا کسی کا عیب اگر ظاہر بھی ہو جائے تو عیب کو چھپانا چاہیے، ایک مسلمان کی ستر پوشی کرنا چاہیے۔ اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، اس کو نصیحت کرنا چاہیے، گناہوں سے باز رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، نہ کہ اس کے گناہوں کا اظہار کرنا چاہیے۔ اسی لیے حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ کسی کی اگر خرابی ظاہر ہو جائے، کسی کا گناہ ظاہر ہو جائے، عیب ظاہر ہو جائے، تو اب وہاں تمہاری خوبی کا امتحان ہے۔ اگر ظاہر کر دیے لوگوں کے سامنے تو تمہارے اندر خوبی نہیں ہے، کمال نہیں ہے، کنٹرول نہیں ہے، اور اگر اس کو چھپا دیے اور پوشیدہ طور پر اس کی اصلاح کرے تو یہ اصل مومن کا کمال ہے، اس کی خوبی ہے۔ انسان کی خوبی کا امتحان اسی وقت ہوتا ہے جب اس کے سامنے دوسروں کے عیوب ظاہر ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے دوسروں کے عیوب کے بجائے اپنے عیوب پر نظر رکھنا چاہیے، اپنے نفس کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ ہم پہلے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ ہمارے اندر کیا کیا خرابیاں ہیں، اس کے بعد ہم دوسروں کی اصلاح کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کو بھی نصیحت فرمائی تھی کہ اے میرے پیارے بیٹے، اگر تم اس حال میں صبح اور شام کر سکتے ہو، مطلب یہ ہے کہ تم مکمل 24 گھنٹے ایسے گزار سکتے ہو کہ تمہارے دل میں کسی کے تعلق سے کینہ نہ ہو، حسد نہ ہو، کینہ کپٹ نہ ہو، تو ایسا کرو تم۔ اور ایک حدیث میں آپ فرماتے ہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں دنیا سے جب رخصت ہوں، اس ظاہری دنیا سے پردہ فرماؤں، تو میرے دل میں کسی کے تعلق سے کوئی خلش نہ رہے، کوئی کسی کی شکایت نہ کرے میرے سامنے، بلکہ آپس میں اصلاح کر لے، آپس میں ہی معاملے کو رفع دفع کرے، اور اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جائے تو وہ معافی چاہ لے، کسی سے ظلم و زیادتی ہو جائے تو وہ مظلوم سے معافی مانگ لے۔ بہرحال کسی کا عیوب بیان کرنے سے عام طور پر انسان کو خوشی ہوتی ہے، اپنے دشمن کے عیوب بیان کرتا ہے، دوسروں کے عیوب ظاہر ہوتے ہیں تو اپنے عیوب پر اس کے پردہ پڑ جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ غافل رہتا ہے۔ لہٰذا ہر ایک انسان کو دوسرے کے عیوب تلاش کرنے کے بجائے سب سے پہلے اپنے نفس کا محاسبہ کرنا چاہیے، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ ہمارے اندر کیا کیا خرابیاں ہیں، سب سے پہلے ان کو دور کرنے کی ضرورت ہے، ان کو دور کرنا چاہیے، پھر بعد میں دوسروں کی اصلاح کا بیڑا اٹھانا چاہیے۔ حدیث نمبر 2606 حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن علي بن الاقمر عن ابي حذيفه وكان من اصحاب عبد الله بن مسعود عن عائشه قالت حكيت للنبي صلى الله عليه وسلم رجلا فقال ما يسرني اني حكيت رجلا وان لي كذا وكذا قالت فقلت يا رسول الله ان صفيه امراه وقالت بيديها هكذا
کأنہا تعنی قصیرۃ فقال لقد مزجتی بکلمۃ لو مزیج بہا ماء البحر لم مزیجا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کے سامنے ایک آدمی کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے یہ بات پسند نہیں کہ میں کسی کا عیب بیان کروں اگرچہ کہ مجھے اس کے بدلے میں یہ فائدہ حاصل ہو۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صفیہ ایسی خاتون ہیں، ایسی عورت ہیں، اور ہاتھ سے اشارہ کیا، یعنی پست قد ہیں، چھوٹے قد کی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے ایک ایسی بات ملا دی، ایک ایسی بات کہی ہے اگر سمندر کا پانی بھی اس سے مل جائے، اگر وہ گفتگو سمندر کے پانی میں ڈال دی جائے، وہ کلمہ چھوٹا سا، تو پورا پانی اس کا گدلا ہو جائے گا، بدل جائے گا۔ خطرناک بات ہے یہ، یعنی کسی کے عیوب بیان کرنا یا کسی کو حقیر کمتر معمولی سمجھنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور ایک شخص کا جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ تذکرات کی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ یہ بات مجھے پسند نہیں کہ میں کسی کا عیب بیان کروں۔ عام طور پر لوگ کسی کے عیوب اور خرابیاں بیان کر کے اس کی شخصیت کو بگاڑنا چاہتے ہیں اور اس کی شبیہ مسخ کرنا چاہتے ہیں لوگوں کے سامنے، یا تو ان کا مقصد دنیاوی فائدہ حاصل کرنا ہوتا ہے، مال و دولت حاصل کرنا ہوتا ہے، یا اس شخص کے تعلق سے جو کینہ ہے، جو حسد کی آگ میں جل رہے ہیں اس آگ کو بجھانا ہوتا ہے۔ اسی لیے لوگ دنیاوی مفادات حاصل کرنے کے لیے، مال و دولت کے حصول کے لیے یا سستی شہرت کے لیے کسی شخص کی امیج بگاڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بالکل غلط ہے شریعت میں، اس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اور فطری اعتبار سے عام طور پر سوکنوں کے درمیان جیسے رقابت ہوتی ہے، ایک قسم کی دشمنی ہوتی ہے، ایسی دشمنی سے ازواج مطہرات بالکل منزہ اور پاک ہیں۔ البتہ صفیہ رضی اللہ عنہا کا قد چھوٹا تھا، صرف کسی کو پست قد کہنا بھی یہ بھی شریعت میں منع ہے، اس سے بھی روکا گیا ہے۔ وہ ایک فطری چیز ہے، کوئی طویل القامت ہوتا ہے، کوئی لمبا ہوتا ہے، کوئی گڈھا ہوتا ہے، کوئی موٹا ہوتا ہے، کوئی دبلا ہوتا ہے، اس میں انسان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ یہ جو فطری عیوب ہیں، خلقت کے اعتبار سے جو خرابیاں ہوتی ہیں انسان کے اندر، کسی کے اندر ذہنی صلاحیت کم ہوتی ہے، کسی کے اندر بہت زیادہ ہوتی ہے، کوئی بہرا ہوتا ہے، کوئی نابینا ہوتا ہے، تو انسان کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ اسی لیے کسی کو گڈھا کہنا بھی منع ہے شریعت میں، حالانکہ اگرچہ کہ وہ پست قد ہے لیکن اس کی توہین مقصود ہے یا اس کی دل شکنی ہوتی ہے، اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے اس طرح کہہ کر بلانے سے، تو اس سے بھی منع کیا گیا ہے۔ ہاں، حرام کے قریب ہے سمجھیے یہ۔ اسی لیے صفیہ رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا کہ وہ پست قد ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ منع فرما دیا اور فرمایا کہ ایک ایسی بات ہے کہ اگر سمندر میں بھی ملا دی جائے یہ بات، یہ خطرہ، یہ پانی کا، یہ اس کا کلمہ، تو پورا پانی خراب ہو جائے گا، گندا ہو جائے گا، گدلا ہو جائے گا۔ لہذا کسی کے غیاب میں کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرنا یہ غیبت ہے جو بہت بڑا گناہ ہے۔ حتیٰ کہ خلقی اعتبار سے، پیدائش کے اعتبار سے بھی اس کے اندر کوئی نقص ہو، کوئی عیب ہو تو اس کا بھی ذکر نہیں کرنا چاہیے۔ البتہ روایتوں کی سند میں بعض راویوں کے ساتھ جو آتا ہے، جیسے خالد حذا ہے، حمید طویل کہہ کر ایک راوی ہیں، ان کے نام کے ساتھ طویل کا لفظ آتا ہے، حالانکہ وہ قصیر تھے، پست قد تھے، لیکن ان کو طویل کہا جاتا ہے۔ تو محدثین شناخت کے لیے ایسا کیا کرتے تھے۔ اور کبھی کیا ہوتا تھا، جیسے عام طور پر ہم ہندوستان میں بھی دیکھتے ہیں، کوئی انتہائی کالے ہوتے ہیں لیکن ان کو لوگ گورے بھائی کہہ کر پکارتے ہیں، تو یہ اس سے وہ لوگ خوش بھی ہوتے ہیں۔ اگر غصہ آ رہا ہے ان کو یا اس کو ناپسند کر رہے ہیں تو بلانا درست نہیں ہے، البتہ ایسا رواج بن چکا ہے۔ اسی لیے قرآن نے برے القاب سے پکارنے سے منع فرمایا۔ گڈے، کانے، بہرے ایسا جیسے کہہ کر لوگ پکارتے ہیں، بدماش، ایسا بھی نہیں پکارنا چاہیے۔ بہرحال انسان کے اندر خرابیاں ہوتی ہیں، عیوب ہوتے ہیں، ان عیوب کی پردہ پوشی کر کے اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، اس کو حقیر اور معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ سب اللہ کے بندے ہیں، اسی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ منع فرما دیا کہ کسی کو برے القاب سے بھی نہیں پکارنا چاہیے، کسی کی دل شکنی نہیں کرنا چاہیے، اور کسی کا تمسخر مذاق بھی نہیں اڑانا چاہیے۔ مذاق بھی صرف اسی حد تک جائز ہے جس حد تک وہ برداشت کر سکتا ہے، اس سے زیادہ کی گنجائش نہیں ہے۔ حدیث نمبر 2607۔
حدثنا ابو موسیٰ محمد بن المثنى حدثنا ابن ابی عدی عن شعبۃ عن سلیمان الأعمش عن یحییٰ بن وثاب عن شیخ من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اراہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان المسلم اذا كان يخالط الناس ويصبر على اذاهم خير من المسلم الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على اذاهم. قال ابن عدی كان شعبۃ يرى انه ابن عمر. ایک بوڑھے صحابی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ مسلمان جو دوسرے مسلمانوں کے ساتھ مل جل کر رہتا ہے، معاشرے میں رہتا ہے، سماج اور سوسائٹی میں زندگی گزارتا ہے اور ان کی تکلیفوں پر صبر کرتا ہے، اس مسلمان سے بہتر ہے جو الگ تلگ رہتا ہے، گوشہ نشینی اختیار کر کے کسی کے نام میں نہیں جاتا اور کوئی اس سے ملاقات نہیں کر سکتا، اور وہ مسلمان ان کی تکالیف اور مصائب پر صبر نہیں کرتا. اس سے بہتر وہ شخص ہے جو لوگوں کے درمیان زندگی گزارتا ہے، معاشرے میں، سماج میں، سوسائٹی میں رہ کر زندگی گزارتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، شرعی احکام پر عمل کرتا ہے اور اس کے مسلمان بھائیوں کی جانب سے پہنچنے والی تکلیفوں پر، مصیبتوں پر صبر کرتا ہے. اس کی فضیلت ہے اس کے مقابلے میں جو لوگوں سے الگ تھلگ ہو کر گوشہ نشینی کی زندگی اختیار کر رہا ہے. ظاہر بات ہے جب وہ لوگوں کے درمیان ہی نہیں رہے گا تو لوگوں کی مصیبتوں اور آزمائشوں کا بھی اس کو سامنا نہیں کرنا پڑے گا، اس سے زیادہ فضیلت اس کی ہے. تو مطلب یہ ہوا کہ لوگوں کے درمیان رہ کر زندگی گزارنا، شرعی احکام پر عمل کرنا، گناہوں کے ماحول میں رہ کر بھی گناہوں سے بچنا، یہ اصل کمال ہے. حدیث نمبر 2608. اس میں یہ بات کی طرف اشارہ ہے جی کہ ہر صورت میں بلا مصیبت پر صبر کرنا اور اللہ کا شکر کرنا، جزا فضا نہیں کرنا، اس کی بڑی فضیلت آئی ہے. جی مطلب وہ بتانا بھی مقصود ہاں، اس میں اصل بتانا مقصود یہ ہے کہ روحانیت اختیار کر کے، گوشہ نشینی اختیار کر کے، مخلوق سے فرار اختیار کر کے عبادت کرنا، گناہوں کے ماحول سے دور رہ کر اللہ کی عبادت کرنا، اطاعت کرنا اور اس کی نافرمانی سے بچنا، یہ اصل کمال نہیں ہے، بلکہ اصل کمال تو یہ ہے کہ گناہوں کے ماحول میں رہ کر سوسائٹی میں، سماج میں، معاشرے میں زندگی گزارتے ہوئے، جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشہ نشینی اختیار نہیں کی، بلکہ آپ لوگوں کی مصیبتوں پر صبر کیے، تبلیغ کا کام کیے، دین کی دعوت لوگوں تک پہنچائے. دن رات آپ کی یہی فکر ہوتی تھی کہ لوگ سیدھے راستے پر آ جائیں، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کریں اور مسلمان ہو کر ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی حاصل کریں. تو اب مسلمانوں کو بھی یہی تعلیم دی گئی ہے کہ گوشہ نشینی اختیار کرنے والا ظاہر بات ہے لوگوں سے الگ تھلگ رہے گا، معاشرے سے دور رہے گا، برائیوں سے ظاہر ہے ضرور وہ بچ پائے گا، لیکن معاشرے میں رہتے ہوئے گناہوں سے بچنا، لوگوں کی تکلیفوں اور مصیبتوں پر صبر کرنا، یہ اصل کمال ہے، فضیلت کا سبب بھی ہے. حدیث نمبر 2608. حدثنا ابو یحییٰ محمد بن عبد الرحیم البغدادی حدثنا معل بن منصور حدثنا عبداللہ بن جعفر المخزومی هو من ولد المسور بن مخرمة عن عثمان بن محمد الأخنسي عن سعيد المغمري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم وسوء ذات البين فإنها الحالقة. قال ويسا هذا حديث صحيح غريب من هذا الوجه. وسوء ذات البين إنما يعني به العداوة والبغضاء، وقوله الحالقة أنها تحلق الدين. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپس کی عداوت سے بچو، آپس کی دشمنی سے بچو، کیونکہ یہی چیز موڑنے والی ہے، ختم کر دینے والی ہے. اور سوء ذات البین کا مطلب کیا ہے؟ بغض و عداوت، آپس میں ایک دوسرے سے نفرت، بغض، عداوت سے بچو، کیونکہ یہ چیز دین کو ختم کر دیتی ہے. دینی مزاج اور دینی فضائل اور کمالات جو انسان کے اندر پیدا ہونا چاہیے، اگر وہ پیدا ہو گئے ہیں تو ان کا صفایا کر دیتی ہے. آپسی دشمنی ایک خطرناک چیز ہے، مسلمانوں کو اس سے بچنا چاہیے اور آپس میں مل جل کر اتحاد سے رہنا چاہیے. اور جب اتحاد کا شیرازہ بکھر جائے گا، مسلمانوں کا اتحاد ختم ہو جائے گا، تو ظاہر بات ہے دوسری قومیں مسلمانوں کے خلاف متحد ہو کر دنیا سے ان کا صفایا کرنے اور صفحہ ہستی سے ان کا نام مٹانے کی کوشش کرے گی. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتحاد کی تعلیم دی اور فرمایا کہ آپسی عداوت، دشمنی، بغض، نفرت اور کینے سے بچو، مل جل کر رہو تو تم فلاح پاؤ گے، کامیاب رہو گے. حدیث نمبر 2609. حدثنا حناد حدثنا ابو معاویہ عن الاعمش عن عمرو بن مرۃ عن سالم بن ابی الجعد عن ام الدرداء عن ابی الدرداء قال
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا اخبرکم بافضل من درجۃ الصیام والصلاۃ والصدقۃ قالوا بلا قال صلاح ذات البین فإن فساد ذات البین هي الحالقۃ هذا حدیث صحیح ویروى عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه قال هي الحالقۃ لا اقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدین۔ حضرت سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں روزہ، نماز اور زکوٰۃ سے بہتر چیز نہ بتاؤں؟ کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جو روزہ، نماز اور زکوٰۃ یعنی صدقے سے بھی بہتر ہے، افضل ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، باہمی تعلقات کو خوشگوار رکھنا، کیونکہ آپس کے تعلقات کا بگاڑ مونڈنے والا ہے۔ یہ حدیث صحیح ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ آپ نے فرمایا، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ بالوں کو مونڈ دیتا ہے، بلکہ یہ دین کو مونڈ دیتا ہے، دین کا صفایا کر دیتا ہے، اور دین کی حمیت اور دین کی وجہ سے جو اخلاق اور کردار پیدا ہونا ہے وہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے باہمی تعلقات کو خوشگوار رکھنے کی کوشش کرو، اور جتنا ہو سکے اختلافات سے بچو۔ آپسی بغض و عداوت، نفرت، دشمنی کی وجہ سے انسان نہ خود ترقی کر سکتا ہے اور نہ ہی دوسروں کو ترقی کرنے دیتا ہے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپسی اختلاف اور انتشار سے بچو۔ مسلمانوں کو اتحاد اور اتفاق کی تعلیم دی گئی ہے، لیکن آج اتنا ہی شیرازہ بکھر چکا ہے۔ آپسی دشمنی رشتہ داروں میں دیکھیے، آپ خاندانوں میں دیکھیے، اور مسلمانوں میں جو لڑائی جھگڑے کا جو ماحول ہے اور آپسی دشمنیاں چلی آ رہی ہے، پیڑھی در پیڑھی وہ سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے، اور کوئی بھی اصلاح کی کوشش بھی نہیں کرتے، اور اگر کوئی کوشش کرنا چاہتے ہیں یا کوشش کرتے ہیں تو ان کو آگے بڑھنے بھی نہیں دیتے اور ان کی بات نہیں سنتے لوگ۔ جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرما دیا کہ آپسی تعلقات جب خراب ہوتے ہیں، بگڑ جاتے ہیں، تو سمجھیے وہاں سے انسان کا زوال شروع ہو جاتا ہے۔ اسی لیے دین کی حفاظت، اسلام کی حفاظت، ایک مسلمان کے اسلام کی حفاظت یہی ہے کہ وہ دنیا سے اس حال میں رخصت ہو کہ کسی کے تعلق سے اس کے دل میں خلش نہ ہو، اور کسی کا حق اس پر باقی نہ رہے، وہ حقوق العباد میں مکمل پورا اترے اور سب کے حقوق ادا کر کے اس دنیا سے رخصت ہو۔ آپسی اختلافات اور تعلقات کا بگاڑ اسلام میں قطعاً پسند نہیں ہے۔ اسی لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ دینی اعتبار سے کلمہ توحید کی بنیاد پر متحد رہیں، تاکہ دشمن مسلمانوں کو مٹانے کی کوشش میں ناکام ہو جائے۔ حدیث نمبر 2610، حدثنا سفیان بن وکیع حدثنا عبد الرحمن بن مہدی عن حرب بن شداد عن یحیی بن ابی کثیر عن یعیش بن الولید ان مولا للزبیر حدثه ان الزبیر بن العوام حدثه ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال دب الیکم داء الامم قبلکم الحسد والبغضاء هي الحالقۃ لا اقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدین والذی نفسی بیدہ لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا افلا انبئکم بما یثبت ذلک لکم افشوا السلام بینکم۔ حضرت آپسی اختلافات، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ سے روایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلی امتوں کی بیماری حسد اور بغض تمہاری طرف چل کر آئی، سرایت کر گئی تمہارے اندر، اور یہ بیماری مونڈنے والی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ بالوں کو مونڈ دیتی ہے، حلقہ یحلق کو بال مونڈنے کے لیے آتا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں یہ نہیں کہتا، میری مراد یہ نہیں ہے کہ حسد اور بغض، نفرت، عداوت کی وجہ سے تمہارے سر کے بال ختم ہو جائیں گے، اکھڑ جائیں گے، یہ نہیں کہتا میں۔ سر کے بالوں کو مونڈنے والی نہیں ہے وہ، بلکہ دین کو مونڈ دیتی ہے، دین کا صفایا کر دیتی ہے۔ لہٰذا آپسی نفرت، بغض، عداوت اور کینے سے، حسد سے ایک مومن کو پرہیز کرنا چاہیے، ورنہ اس کے دین میں خرابی پیدا ہوتی ہے اور وہ آپسی تعلقات میں بگاڑ پیدا کر کے دینی اعتبار سے وہ پیچھے ہو جائے گا۔ اور یہ سابقہ امت کی بیماریاں ہیں جو مسلمانوں میں سرایت کر رہی ہے، آہستہ آہستہ چل کر آ رہی ہے اور ان کے رگ و پے میں داخل ہو جا رہی ہے۔ کیا ہے وہ؟ حسد ہے اور نفرت۔
مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم مومن کامل نہ ہو جاؤ، ایمان میں کمال درجے کو نہ پہنچ جاؤ، اور تم اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کیا کرو۔ کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ اسے قائم رکھنے والا کون سا عمل ہے؟ یعنی کون سی چیز اس چیز کو ثابت کر سکتی ہے، اس چیز کو وجود بخش سکتی ہے اور اس چیز کو باقی رکھ سکتی ہے، پائیدار بنا سکتی ہے، یعنی آپسی محبت اور آپسی تعلقات کو خوشگوار بنا کر رکھنے والی کون سی چیز ہے؟ آپ فرماتے ہیں آپس میں سلام کو عام کرو، یہ چیز آپس میں محبت کا ذریعہ ہے اور آپس میں محبت پیدا کرنے کا سبب ہے۔ مسلمان ایک دوسرے کو جب آپس میں سلام کریں گے بغیر کسی رشتہ داری کی بنیاد پر، چاہے وہ رشتہ دار ہو یا نہ ہو، کوئی بھی ہو، بہرحال مسلمان ہونے کی حیثیت سے جب مسلمان ایک مسلمان کو سلام کرے گا تو سلام کرنے سے دشمنیاں ختم ہوتی ہیں، اختلافات ختم ہوتے ہیں، لوگ آگے بڑھ کر ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں، اور سلام کرنے کی وجہ سے آپس میں محبت بڑھتی ہے، اور آپس میں جب محبت بڑھتی ہے تو اس سے کینہ، بغض، عداوت، حسد، یہ سب چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ مومن کامل نہ ہو، اور مومن کامل کب تک نہیں ہو سکتے؟ جب تک کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ اللہ کے لیے جب تک ایک دوسرے سے محبت نہ کرو اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتے۔ اور اس محبت کو پیدا کرنے کا ذریعہ کیا ہے، اس کی صورت کیا ہے، آپ نے اس کی طرف بھی رہنمائی فرما دی کہ سلام کو عام کرو، آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرو، تو اس کے ذریعے سلامتی کا پیغام دیا جا رہا ہے کہ آپس میں محبت بڑھے گی، اور آپس میں جب ایک دوسرے سے محبت بڑھے گی تو یہی سبب ایمان کے کمال کا ہوگا، جب ایمان کامل ہوگا تو مومن جنت میں داخل ہوگا۔ اور سلام یعنی ہم ہر مسلمان کو کرنا چاہیے، جی، خواہ جس کو ہم جانتے ہو یا نہیں جانتے ہو۔ اکثر کیا ہوتا ہے تعلقات کی بنیاد پر مسلمان ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں، جی، ورنہ صرف ایک دوسرے کو گھورتے ہوئے تاکتے ہوئے جو ہے نکل جاتے ہیں، لیکن سلام نہیں کرتے ہیں۔ اب بڑا عجیب و غریب معاشرہ ہو گیا مفتی صاحب کہ رشتہ داری ہے، دوستانہ ہے، تعلقات ہے تو ہی ہم سلام کرتے ہیں۔ اگر کسی سے ہماری رشتہ داری نہیں ہے، تعلقات نہیں ہے، تو ہم اس کو سلام نہیں کرتے بلکہ گھورتے ہوئے تکتے ہوئے حیرت سے دیکھتے ہوئے گزر جاتے ہیں۔ جی، یہ ہمارے لیے انتہائی افسوس کی بات ہے۔ جی، معاشرے میں یہ غلط چیز جو ہے نا پروان چڑھ رہی ہے، دن بہ دن ترقی کر رہی ہے۔ جی، اور جو تحفہ وغیرہ بھی دیتے ہیں تو شادیوں کے موقع پر تحفہ دیتے ہیں، جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیوں کے موقع پر ہی تحفہ دینے کا حکم نہیں دیا ہے۔ تحفہ تو آپ جب چاہے جب دے سکتے ہیں، لیکن تحفہ دینے کے لیے شادی ولیموں کو خاص طور پر مخصوص کر کے دینا یہ ایک عجیب رواج جو ہے اس کے اندر آ رہا ہے۔ ایسا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے۔ میں ہمارے حضرت قبلہ حضرت علامہ مولانا حافظ و قاری صاحب عاشرہ سید محمد عبد القادر الحسینی المعروف جیلانی پاشا حفظہ اللہ کی کتاب ہے تعالیم الاسلام، جو تقریباً 30 جلدوں پر مشتمل ہے، اور اس میں خاص بات یہ ہے کہ آسان عام فہم اردو میں اس کو حضرت جو ہے تصنیف کیے، یعنی 2 سال کا 3 سال کا 4 سال کا بچہ بھی سمجھ سکنا، ایسی آسان اردو جو ہے حضرت جو ہے آسان اردو میں کتاب لکھے ہیں، اور پورے قرآن حدیث کے حوالے دیتے ہوئے۔ تو اس میں حضرت ایک حدیث جو ہے کوٹ کی ہے، مجامع انواریہ میں طلباء کو جو ہے پڑھاتے وقت یہ حدیث شریف آئی تھی تعلیم الاسلام کے درس میں، تو اس میں حضرت یہ لکھے کہ آپس میں ایک دوسرے میں جو ہے نا محبت میں اضافہ کرنے کے لیے، آپس میں ایک دوسرے کے اندر محبت پیدا کرنے کے لیے سلام کو عام کرنا ہے، اور دوسرا تحفہ جو ہے دینا ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ تحفہ دو، آپسی بغض، کینہ، عداوت دور ہوگا۔ تحفہ دینے سے دوریاں ختم ہوتی ہیں اور معاشرہ اور خاندان، قرابت دار، رشتہ دار ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں، اور تعلقات بہتر سے بہتر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اسی لیے قطع تعلق کی سختی کے ساتھ ممانعت آئی ہے کہ رشتہ داری توڑنا، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے بجائے تعلقات کو ختم کرنا اتنا بڑا گناہ ہے۔ اب اس کے بعد والی حدیث میں آ رہا ہے کہ دنیا میں کسی اور گناہ کی سزا فوراً نہیں دی جاتی جتنا کہ ظلم و زیادتی کرنے کی اور رشتہ داری کو توڑنے کی سزا ہے، کہ
بہت سارے گناہ ایسے ہیں جن کا انسان دنیا میں ارتکاب کرتا ہے تو اس کو آخرت میں سزا دی جاتی ہے۔ اسلامی حکومت ہے، اقرار کیا، گواہوں کے ذریعے ثابت ہو گیا تو ایک الگ بات ہے کہ دنیا میں اس پر سزا نافذ ہوتی ہے، حد جاری کی جاتی ہے۔ لیکن اگر اسلامی مملکت نہ ہو، کفار کے ملک میں مسلمان رہتے ہوں اور وہاں پر گناہوں پر گناہ کریں تو یہ دنیا ہے، یہ دارالعمل ہے، بدلہ قیامت کے دن ملے گا۔ لیکن بعض گناہ ایسے ہیں جن کی سزا اللہ تعالیٰ آخرت میں تو دے گا ہی، لیکن دنیا میں بھی اس کی سزا ملے گی انسان کو۔ اس میں سرفراز ماں باپ کی نافرمانی ہے اور قطع رحم، رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کو ختم کرنا اور ظلم و زیادتی۔ لیکن تعلقات کو ختم کرنے کی جو تعریف ہے مفتی صاحب جی کہ اگر کوئی رشتہ دار جی بے عمل ہے، بے نمازی ہے، سود خور ہے، زانی ہے، قاتل ہے، اس چیز کی بنیاد پر اگر انہیں رشتہ داری ختم کر رہا ہے تو کیا شریعت میں اس کی اجازت ہے؟ ہاں، وہی اسی لیے کہا گیا نا کہ اللہ کے لیے محبت ہونا، اللہ کے لیے دشمنی ہونا۔ کسی سے محبت ہے تو اللہ کے لیے، اس لیے کہ وہ متقی پرہیزگار ہے، اللہ کے احکام کا پابند ہے، شرعی احکام پر عمل کرنے والا ہے اور اس سے کوئی شریعت کے خلاف کوئی کام نہیں ہوتا، اس وجہ سے محبت کر رہے ہیں، یہ خالص محبت ہے۔ نہیں کسی سے مال کی بنیاد پر محبت ہے، خاندان کی بنیاد پر محبت ہے، ہمارے کام بنانے والا ہے اس وجہ سے محبت ہے، تو یہ اللہ کے لیے نہیں ہے۔ ایسے ہی کسی سے نفرت ہے اس وجہ سے کہ وہ شریعت کی خلاف ورزی کرنے والا ہے، حرام کاموں کا مرتکب ہے، اسی وجہ سے نفرت ہے، ایک الگ چیز ہے۔ یہ اعمال کی وجہ سے ہے، اچھے اعمال کی بنیاد پر محبت، خراب اعمال کی بنیاد پر نفرت، اس چیز کی وجہ سے ایمان کامل بھی ہوتا ہے، انسان کو تعلیم بھی اس کی دی گئی ہے۔ قطع تعلق کا مطلب وہاں پر یہ نہیں ہے کہ بے وجہ قطع تعلق ہی اختیار کر رہے ہیں، کوئی سبب ہی نہیں ہے، کوئی ریزن نہیں ہے اس کا، اپنی دنیاوی غرض کے خاطر، ہاں دنیاوی غرض کی خاطر کر رہے ہیں تو منع ہے۔ حدیث نمبر 2611، حدثنا علی بن حجر حدثنا اسماعیل بن ابراہیم عن عیینہ بن عبد الرحمن عن ابیہ عن ابی بکرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من ذنب اجدر ان يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم، هذا حدیث صحیح۔ بغاوت یعنی ظلم و زیادتی اور قطع تعلق کی مذمت۔ حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ظلم و زیادتی اور باہمی کشیدہ کرنے سے بڑھ کر، یعنی قطع تعلق کرنے سے بڑھ کر کوئی عمل اس بات کے زیادہ لائق نہیں کہ اس کے مرتکب کو، اس کے کرنے والے کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی سزا دے اور آخرت کے لیے بھی اس کی سزا ذخیرہ کر کے رکھے، اٹھا کر رکھے۔ یہ حدیث صحیح ہے جی۔ مطلب یہ ہے کہ ظلم و زیادتی اور رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنا یہ دو ایسے گناہ ہیں جن کی سزا دنیا میں بھی دی جاتی ہے اور آخرت کی سزا تو ہے ہی ہے۔ وہ آخرت کی سزا کے علاوہ دنیا میں ہی وہ اپنا انجام دیکھ لیتا ہے، اپنے انجام کو پہنچ جاتا ہے۔ ظالم اور قاطع رحم یعنی رشتہ داری کو ختم کرنے والا، بلا وجہ بلا عذر شرعی رشتہ داری کو توڑنے والا، ختم کرنے والا، یہ شخص اور ظالم دونوں اپنا انجام دنیا میں ہی دیکھ لیتے ہیں، آخرت کی سزا تو ہے ہی ہے، وہ تو طے شدہ بات ہے، لیکن ان دونوں کو دنیا میں بھی سزا دی جاتی ہے۔ کسی اور گناہ کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا میں نہیں دیتا، لیکن ظلم کی سزا اور قطع رحم رشتہ داری کو ختم کرنے کی سزا دنیا میں بھی دی جاتی ہے اور آخرت میں تو اس کی سزا طے شدہ چیز ہے۔ ایسے ہی ماں باپ کی نافرمانی بھی ایک ایسا گناہ ہے، آخرت میں تو اس کی سزا ملے گی ہی انسان کو، لیکن اس کے علاوہ دنیا میں بھی وہ ذلت اور رسوائی کا منہ دیکھے گا اور ذلت اور رسوائی سے دوچار ہوگا۔ اسی لیے انسان کو ظلم و زیادتی سے اور رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کو ختم کرنے سے بچنا چاہیے تاکہ اس وعید سے وہ محفوظ رہے۔ حدیث نمبر 2612، حدثنا سوید حدثنا عبداللہ عن المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعیب عن جدہ عبداللہ بن عمرو قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول خصلتان من کانتا فیہ کتبہ اللہ شاکرا صابرا ومن لم تکونا فیہ لم یکتبہ اللہ شاکرا ولا صابرا من نظر فی دینہ الی من هو فوقہ فاقتدى بہ ومن نظر فی دنیاہ الی من هو دونہ فحمد اللہ علی ما فضلہ بہ علیہ کتبہ اللہ شاکرا صابرا ومن نظر فی دینہ الی من هو دونہ ونظر فی دنیاہ الی من هو فوقہ فأصف علی ما فاتہ منہ لم یکتبہ اللہ شاکرا ولا صابرا۔
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو باتیں ایسی ہیں، دو خصلتیں، دو عادتیں، دو صفتیں ایسی ہیں جس کسی میں وہ پائی جائیں گی اللہ تعالیٰ اسے شاکر و صابر لکھتا ہے۔ دو عادتوں کا جو خوگر ہوتا ہے، دو عادتیں جو اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو صابرین اور شاکرین کی فہرست میں اس کا نام لکھتا ہے کہ یہ شخص صابر ہے، صبر کرنے والا ہے اور شکر کرنے والا ہے۔ اور جس شخص میں یہ دونوں خصلتیں نہ ہوں اسے اللہ تعالیٰ صابر و شاکر نہیں لکھتا۔ وہ دو خصلتیں کیا ہیں؟ وہ دو خصلتیں یہ ہیں، جو شخص دینی معاملات میں، دینی عبادتوں میں، کاموں میں اپنے سے برتر، اپنے سے اوپر والے کی طرف دیکھے اور اس کی پیروی کرے۔ ایک متقی پرہیزگار کو دیکھ کر اس کے جیسا بننے کی کوشش کر رہا ہے، ایک نمازی کو دیکھ کر نماز کا اہتمام کر رہا ہے، ایک زکوٰۃ دینے والے کو دیکھ کر خود بھی زکوٰۃ دے رہا ہے۔ بہرحال اچھے کاموں میں اقتداء کر رہا ہے، پیروی کر رہا ہے، اتباع کر رہا ہے، اس کے نقش قدم پر چل رہا ہے۔ اور دنیاوی امور میں اپنے سے نیچے والے کی طرف دیکھے اور اللہ تعالیٰ کا اس بات پر شکر ادا کرے کہ اللہ نے اسے اس پر فضیلت دی ہے۔ ایسے آدمی کو اللہ تعالیٰ صابر و شاکر لکھتا ہے، جو دنیاوی معاملات میں اپنے سے برتر کو دیکھتا ہے اور دینی معاملات میں، دینی کاموں میں اپنے سے کمتر کو دیکھتا ہے۔ تو جب اپنے سے برتر کو دیکھتا ہے دینی معاملات میں تو اس کے اندر اور مزید عمل کرنے کی تحریک اس کو ملتی ہے، ایک جذبہ اس کے اندر پیدا ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ اس کی اقتداء کرتے ہوئے اپنے اعمال میں اضافہ کرتا ہے، حسن عمل کی طرف راغب ہوتا ہے۔ اور جب دنیاوی معاملات میں اپنے سے کمتر کو دیکھتا ہے تو جو کچھ بھی اللہ نے اس کو عطا کیا ہے، جن جن خوبیوں سے اور جن جن سہولتوں سے اس کو نوازا ہے، ان سہولتوں پر، ان راحتوں پر، ان نعمتوں پر اللہ کا شکر بجا لاتا ہے۔ بہرحال ایسا شخص اللہ کے پاس صابر اور شاکر ہے، جو دینی معاملات میں اپنے سے برتر کو دیکھے اور دنیاوی معاملات میں اپنے سے کمتر کو دیکھے۔ اور جو آدمی دینی امور میں اپنے سے نیچے والے کی طرف اور دنیاوی کاموں میں، دنیاوی معاملات میں اپنے سے اوپر والے کی طرف دیکھے اور اس پر افسوس کرے جو اسے نہیں ملا، تو اللہ تعالیٰ اسے صابر و شاکر نہیں لکھتا۔ مطلب یہ ہے کہ دینی کاموں میں اپنے سے کمتر کو دیکھ رہا اور برا ان ہے، ان نماز بھی نہیں پڑھتا، میں تو نماز پڑھتا ہوں کم سے کم برا، ارے ان رمضان کے بھی روزے نہیں رکھتا، ایسا ہو رہا۔ تو یہ غلط ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جو 5 وقتہ نماز پڑھنے کے علاوہ تہجد کا بھی اہتمام کرتا ہے اس کو دیکھنا چاہیے، جو اوابین کا اہتمام کرتا ہے، اشراق کا اہتمام کرتا ہے، چاش کی نماز کا اہتمام کرتا ہے، سنن اور مستحبات کا بھی جو اہتمام کرتا ہے، ان کی پابندی کرتا ہے۔ ہمیشہ دین کے معاملے میں، عبادتوں میں اور نیکی کے، خیر کے کاموں میں اپنے سے اچھے شخص کو، اپنے سے برتر شخص کو دیکھنا چاہیے۔ اب جس کسی کے اندر یہ دو خصلتیں نہیں ہوں گی، دین کے معاملے میں تو اپنے سے کمتر کو دیکھ رہا ہے، اور دنیا کے معاملے میں جو اپنے سے زیادہ مالدار ہے، اپنے سے زیادہ راحت میں ہے، عیش و عشرت کی زندگی بسر کر رہا ہے، اس کی طرف دیکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو صابر اور شاکر نہیں لکھتا۔ لہذا انسان کو ایک بنیادی تعلیم دی گئی ہے تاکہ اس کو اپنی تقدیر پر افسوس نہ ہو۔ سب سے بہترین پیغام اس کو دیا جا رہا ہے کہ ہمیشہ دین کے کاموں میں اپنے سے اچھے کو دیکھنا چاہیے، اور دنیا کے کاموں میں اپنے سے جو کمتر ہے، جو مصیبت کی زندگی گزار رہا ہے، پریشانی کے عالم میں جس کی زندگی گزر رہی ہے، ایسے شخص کو دیکھنا چاہیے تاکہ شکر کا جذبہ پیدا ہو، اور دین کے کاموں میں اپنے سے برتر کو دیکھنا چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو۔ آج ان دو خصلتوں کے فقدان کی وجہ سے، نہیں ہونے کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں، شکوہ شکایت کر رہے ہیں، تقدیر کا رونا روتے ہیں، اور جب دیکھو اللہ کی ناشکری کرتے ہیں۔ یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ انسان کو ہر حال میں اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے کہ اس نے جس حال میں بھی رکھا ہے اس پر ہم کو شکر ادا کرنا چاہیے۔ اسی لیے ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ کیسے ہو، کس حال میں ہو، تو حالانکہ وہ مصیبت میں، پریشانی میں، تنگ دستی کے عالم میں تھے، اس کے باوجود انہوں نے فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے میں مصیبت میں ہوں، معصیت میں نہیں۔ بہت بڑی بات ہے، مصیبت ہونا ایک الگ چیز ہے، اور اللہ کی نافرمانی میں مبتلا رہنا یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ تو بزرگ کیسی بہترین بات ارشاد فرمائے
کہ اللہ کا شکر ہے میں مصیبت میں ہوں، فقر و فاقے کی زندگی بسر کر رہا ہوں، پریشانی میں ہوں، یہ آج نہیں تو کل یہ پریشانی ختم ہو جائے گی، دنیا کی حد تک ہے، آخرت میں انشاءاللہ میں محفوظ رہوں گا، اللہ اپنے فضل سے مجھے نواز دے گا، بخش دے گا، جنت میں داخل کرے گا۔ اللہ کا شکر ہے کہ میں مصیبت میں ہوں، معصیت میں نہیں ہوں، یعنی اللہ کی نافرمانی میں نہیں ہوں۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، انسان اللہ کی نافرمانی سے محفوظ رہے۔ سبحان اللہ، جی۔ سبحان اللہ۔ حدیث نمبر 2613 حدثنا موسیٰ بن حزام حدثنا علی بن اسحاق حدثنا عبداللہ حدثنا المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحوہ ھذا حدیث غریب ولم یذکر سوید عن ابیہ فی حدیثہ۔ عمرو بن شعیب رضی اللہ عنہ اپنے والد سے اور اپنے دادا سے اس کے ہم مرفوع حدیث نقل کرتے ہیں، سوید نے اپنی حدیث میں والد کا واسطہ ذکر نہیں کیا۔ حدیث نمبر 2614 حدثنا ابو قریب حدثنا ابو معاویہ ووکیع عن الاعمش عن ابی صالح عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم فانه اجدر الا تزدروا نعمت اللہ علیکم۔ ھذا حدیث صحیح۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے سے نیچے والے کی طرف دیکھو اور اپنے سے اوپر والے کی طرف نہ دیکھو۔ یہ اس بات کے زیادہ لائق اور مناسب ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو جو تم پر ہے ان کو حقیر نہ سمجھو۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ اس میں تو صراحت کے ساتھ حکم ہے کہ دینی معاملات میں اپنے سے برتر کو دیکھو اور دنیاوی معاملات میں اپنے سے کمتر کو دیکھو۔ اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان پر اللہ کی جو نعمتیں ہیں، بے شمار نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کا احاطہ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ان نعمتوں کا شکر بجا لانا تو بہت بڑی بات ہے، ان نعمتوں کو شمار تک نہیں کیا جا سکتا۔ تو ایسی نعمتیں جو بندے پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے بندے کو عطا کی گئی ہیں، ان نعمتوں کو بندہ حقیر نہیں سمجھے گا۔ کب؟ جب کہ وہ دینی معاملات میں اپنے سے برتر کو دیکھے اور دنیاوی معاملات میں اپنے سے کمتر کو دیکھے گا، تو نعمتوں کی تحقیر کرنے کے بجائے وہ نعمتوں کا شکر بجا لائے گا، اس کے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہوگا اور اچھے کاموں کی اس کو ترغیب ہوگی، اچھے کاموں میں دوسرے کی اقتداء کرنے کا اس کے اندر جذبہ پیدا ہوگا۔ اسی لیے دنیاوی معاملات میں اپنے سے کمتر کو دیکھنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کی کسی نعمت کی تحقیر اور حقارت نہ ہو۔ حدیث نمبر 2615 حدثنا بشر بن ہلال البصری حدثنا جعفر بن سلیمان عن الجریری وحدثنا ہارون بن عبد اللہ البزاز حدثنا سیار حدثنا جعفر بن سلیمان عن سعید الجریری والمعنى واحد عن ابی عثمان عن حنظلة الاسدی وكان من كتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه مر بأبی بکر وهو يبكي فقال ما لك يا حنظلة قال نافق حنظلة يا ابا بکر نكون عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يذكرنا بالنار والجنة كأن رأي عين فإذا رجعنا عافسنا الأزواج والضيعة والنسينا كثيرا قال فوالله إنا كذلك انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلقنا فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما لك يا حنظلة قال نافق حنظلة يا رسول الله نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة حتى كأن رأي عين فإذا رجعنا عافسنا الأزواج والضيعة ونسينا كثيرا قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تدومون على الحال التي تقومون بها من عندي لصافحتكم الملائكة في مجالسكم وعلى فرشكم وفي طرقكم ولكن يا حنظلة ساعة وساعة قال هذا حديث حسن صحيح۔ آخرت کے خوف کا بیان ہے۔ حضرت حنظلہ اسدی رضی اللہ عنہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتبین میں سے تھے، کاتبان وحی میں آپ کا شمار ہوتا تھا، فرماتے ہیں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس سے روتے ہوئے گزرا، انہوں نے فرمایا اے ابو بکر حنظلہ منافق ہو گیا ہے۔ اچھا گزرا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پوچھا اے حنظلہ تمہیں کیا ہوا ہے، کیا بات ہے تم رو رہے ہو؟ تو حضرت حنظلہ نے جواب دیا ابو بکر حنظلہ منافق ہو گئے ہیں، ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس شریف میں ہوتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو نصیحت فرماتے ہیں، دوزخ اور جنت کا ذکر فرماتے ہیں، دوزخ اور جنت کے ذریعے ہم کو ڈراتے ہیں، نصیحت فرماتے ہیں، تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہم ان کو آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس شریف میں جب ہم موجود ہوتے ہیں تو ایک الگ کیفیت ہوتی ہے، جنت کا ذکر ہوتا ہے، دوزخ کا ذکر ہوتا ہے، تو ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے ہم اپنی آنکھوں سے اپنی نظروں کے سامنے دیکھ رہے ہیں جنت اور دوزخ کو۔
یہ کیفیت ہوتی ہے۔ لیکن جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے ہم باہر جاتے ہیں، اٹھ کر جب اپنے گھروں کو جاتے ہیں، اپنے بیویوں اور کھیتی باڑی میں، پراپرٹی میں، جائیداد میں اور گھریلو کام کاج میں اور تجارت میں مصروف ہو جاتے ہیں، تو ہم اکثر باتیں بھول جاتے ہیں۔ یعنی ذکر کی مجلس میں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وعظ و نصیحت کی مجلس میں ہماری جو کیفیت ہوتی ہے اور جو خوف خدا جو طاری رہتا ہے، نگاہوں کے سامنے جو منظر رہتا ہے، جب ہم دنیا میں جاتے ہیں، دنیاوی کاموں میں مشغول ہوتے ہیں، گھریلو کام کاج میں لگ جاتے ہیں، تو وہ سب باتیں ہم ان میں سے بہت ساری باتیں بھول جاتے ہیں۔ باہر جانے کے بعد وہ کیفیت باقی نہیں رہتی۔ تو اس کو حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ نفاق شمار کر رہے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں کیفیت ہے، لیکن جب اس مقدس مجلس سے ہم باہر ہوتے ہیں تو دنیا کے کام کاج میں لگ جاتے ہیں۔ یہی تو نفاق ہے فرماتے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میں منافق ہو گیا ہوں۔ حضور کی مجلس میں ایک کیفیت ہے اور باہر جب چلا جاتا ہوں تو وہ کیفیت باقی نہیں رہتی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم میرا بھی یہی حال ہے۔ یعنی ہم بھی کچھ ایسا ہی پاتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کی کیفیت اور وہ ایک روحانی منظر ہے، وہ ایک الگ بات ہوتی ہے، اور جب ہم باہر ہوتے ہیں، مجلس سے نکل کر جاتے ہیں تو ہماری کیفیت بدل جاتی ہے، دنیا کے کام کاج میں مشغول ہوتے ہیں، تو وہ منظر ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ میرے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلو، بس ہم چلے گئے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے یہ کیفیت کے ساتھ۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا، حنظلہ کیا بات ہے، تم کو کیا ہو گیا ہے؟ تو عرض کیا، یا رسول اللہ حنظلہ منافق ہو گیا۔ یا رسول اللہ، ہم جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتے ہیں تو آپ وعظ و نصیحت میں جنت و دوزخ کا ذکر فرماتے ہیں، تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان دونوں کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ جب آپ جنت کا ذکر فرماتے ہیں، دوزخ کے عذاب سے ڈراتے ہیں، تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے جنت اور دوزخ دونوں بھی ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں اور ہم ان کو دیکھ رہے ہیں۔ تو کیسی کیفیت طاری ہوتی ہے مشاہدے کی، دیکھنے کی۔ جس چیز کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اس کا بیان ہو رہا ہے، تو ایک الگ کیفیت ہوتی ہے۔ تو حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے۔ لیکن جب ہم واپس لوٹتے ہیں آپ کی مجلس سے، وعظ و نصیحت سے جب ہم واپس اپنے گھروں کو لوٹتے ہیں، تو بیوی بچوں اور مال و اسباب میں مصروفیت کی وجہ سے بہت ساری چیزیں بھول جاتے ہیں، دھیان اور توجہ اس طرف نہیں رہتی۔ یہ کیفیت ہم اپنے اندر پاتے ہیں، اسی کو ہم نفاق شمار کر رہے ہیں کہ آپ کی مجلس میں ایک کیفیت ہے، اور وہی کیفیت جب ہم باہر جاتے ہیں، دنیا میں مشغول ہو جاتے ہیں، تو وہ کیفیت باقی نہیں رہتی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم اسی حالت پر باقی رہو جس حالت میں میرے پاس ہوتے ہو، تمہاری یہ کیفیت اگر دائمی ہو جائے ظاہر باطن میں، اور میری مجلس میں اور میری مجلس سے اٹھ کر جانے کے بعد دنیا میں مشغول ہونے کے باوجود اگر تمہاری وہی کیفیت باقی رہے، تو فرشتے تم سے ضرور تمہاری مجلسوں میں، تمہارے بستروں پر اور تمہارے راستوں میں تم سے مصافحہ کرتے۔ سبحان اللہ۔ لیکن اے حنظلہ، وقت کی بات ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ کیفیت دائمی نہیں ہو سکتی، انسان ہمیشہ ایک کیفیت پر باقی نہیں رہتا۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب انسان کی کیفیت بدل جاتی ہے، اس کی دل کی دنیا بدل جاتی ہے، اور اس کو ایک انہماک رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ مراقبہ کرتا ہے، اس کا مشاہدہ کرتا ہے۔ یہ ہمیشہ ایسی کیفیت اور صفت حاصل ہونا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، یہ کیفیت پیدا کرنا چاہیے۔ اسی لیے بزرگان دین اولیاء کرام جو سلوک کی منزل طے کرتے تھے، پوری توجہ اپنی اللہ کی طرف وہ مبذول کرتے تھے، اللہ کی طرف لگاتے تھے، دھیان پورا اسی کی طرف دے کر مراقبہ کرتے تھے، اور مشاہدہ اللہ تعالیٰ کے صفات کا ان کو ہوتا تھا۔ بہرحال مراقبہ اور مشاہدے کے لیے یہ حدیث دلیل بنتی ہے، دیکھیں جی کہ تصوف، ہاں، تصوف میں جو مراقبے کی جو بات آئی ہے اس کی بنیاد وہ حدیث ہے جو بخاری شریف میں آئی ہے کہ تم اللہ کی عبادت ایسی کرو جیسا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو۔ یہ مشاہدے والی نماز ہے۔ جس نماز میں اللہ کا دیدار نہیں ہوتا تھا، صوفیہ اس نماز کو نماز ہی نہیں سمجھتے تھے۔ جب تک حضور قلب مکمل خوشی اور خضوع کے ساتھ جب تک وہ نماز ادا نہیں ہوتی، اس وقت تک وہ لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے۔ یعنی پورے خوشی و خضوع کے ساتھ، حضور قلب کے ساتھ اور اللہ کے مشاہدے کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے۔ یہ مشاہدے والی نماز ہے۔ اب تو ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے کیفیت پیدا کرنا اور ایسی صفت پیدا کرنا، البتہ اس لیے حضور فرمایا کہ اگر ایسا نہ ہو، فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ،
اگر تمہارے اندر مشاہدہ کرنے کی صلاحیت نہ ہو اللہ کو دیکھنے کی، اس کے دیدار کے بغیر نماز پڑھنے کی، تو کم سے کم یہ تصور رکھو کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ یہ مراقبے والی نماز ہے، یعنی اللہ دیکھ رہا ہے۔ جیسے کوئی بادشاہ کی بارگاہ میں کھڑا ہے، کسی بادشاہ کے دربار میں پہنچا تو وہ کیسے مؤدب کھڑا ہوتا ہے، بالکل ہاتھ باندھ کر پورے ادب کے ساتھ احترام کے ساتھ کھڑا رہتا ہے۔ تو بندے کو بھی نماز میں ایسے ہی کھڑے ہونا چاہیے اور یہ تصور رکھنا چاہیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، لہٰذا کوئی لایانی کام نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی سر کھجا رہا ہے، کوئی مچھر مار رہا ہے، کوئی پیر ہلا رہا ہے، کوئی انگلی ہلا رہا ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ خشوع و خضوع، وقار کے ساتھ، سکون کے ساتھ نماز ادا کرنا چاہیے۔ بہرحال اس حدیث شریف میں یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ انسان کو اپنے اندر کیفیت پیدا کرنی چاہیے اور اپنے نفس کا محاسبہ کرنا چاہیے، اور جو کیفیت جو طاری ہوتی ہے انسان پر، یہ اللہ کا فضل ہے۔ اللہ نے جس کو چن لیا ہے، منتخب کر لیا ہے، اللہ تعالیٰ کے وہ محبوب اور مقرب بندے ہیں۔ صحابہ کرام بھی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے باوجود، آپ کی صحبت سے مشرف ہونے کے باوجود، صحابیت جیسا شرف پانے کے باوجود فکر کرتے تھے آخرت کی، اور ہمیشہ خشیت الہی سے روتے رہتے تھے۔ لہٰذا امتیوں کو بھی چاہیے، مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے عمل پر گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ کی خوشنودی کو اور اس کے فضل کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ اللہ جسے اپنے فضل سے بخش دے اسی کی مغفرت ہو سکتی ہے۔ تو پھر اس میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور وہ صحابی حنظلہ رضی اللہ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ ہم جو ہے ہمارے اندر نفاق آ گیا ہے، جی، یعنی ہم منافق ہو گئے، کیا منافق ہو گئے ہیں، ہم منافق ہو گئے ہیں جی، اور یہی بات حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیے۔ جی، تو پھر لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ منافقت نہیں ہے بلکہ فرمایا نا، اس کی وضاحت بھی کرتے ہیں۔ ہاں فرما دی، وقت کی بات ہے، اگر یہی کیفیت ہمیشہ باقی رہے جی، تو فرشتے تم سے راستوں میں اور تمہارے بستروں پر جس پر تم بیٹھتے ہو، آرام کرتے ہو، سوتے ہو، ایسی جگہ بھی ہاں کریں گے۔ ہاں، تو یہ وقت کی بات ہے فرمانا، جی، کہ پھر صحابہ اپنے آپ کو جو منافق کہہ رہے ہیں، جی، تو پھر اب اس کی وضاحت کیا؟ اس کی صراحت یہ ہے، دیکھیے جیسا کہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں اگر وہ اپنے کو ظالم کہیں، اپنے کو عاصی کہیں، نافرمان کہیں، تو یہ کسی دوسرے امتی کو یا بعد والے مسلمانوں کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ بھی ان کو ظالم یا عاصی کہیں۔ وہ کسر نفس کے لیے کہتے تھے وہ لوگ، حقیقت میں نہیں تھے وہ لوگ منافق، وہ تو پکے مسلمان تھے جن کی پورے قرآن میں تعریف موجود ہے۔ صحابہ سے اللہ نے جنت کا وعدہ فرمایا اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو ان کو خوشخبریاں دی ہیں، بلکہ جنگ بدر میں شریک ہونے والے صحابہ کو تو بالکل کھلی اجازت دی گئی تھی کہ تمہاری مغفرت ہو چکی ہے، تم جو چاہے کرو، تم کو اختیار ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر وہ گناہ کا ارتکاب بھی کرتے تو ان کی گرفت نہیں ہوتی تھی، ایسی کھلی چھوٹ ان کو مل چکی تھی۔ اس کے باوجود ان کے خوف و خشیت اور ان کی عبادتوں کا یہ حال تھا کہ آج کے دور میں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تو اسی لیے دیکھیں، آپ دیکھیں حضرت یونس علیہ السلام بھی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کہے۔ اس لحاظ سے کیا نعوذ باللہ من ذالک کوئی ان کو ظالم کہہ سکتا ہے؟ انبیاء کہہ رہے ہیں، اللہ اگر ان کو فرما رہا ہے تو یہ ان کا معاملہ ہے، لیکن کسی دوسرے کو حق نہیں پہنچتا کہ ظلم کا لفظ آ گیا لہذا نعوذ باللہ من ذالک یونس علیہ السلام ظالم تھے۔ وہ عصا کا لفظ آ گیا، نعوذ باللہ من ذالک آدم علیہ السلام عاصی تھے، نافرمان تھے۔ وعصا آدم ربہ فغوا، آدم علیہ السلام سے لغزش ہو گئی۔ تو یہ خلاف ادب ہے، بے ادبی اور گستاخی شمار کی جائے گی اگر کوئی دوسرا شخص کہے تو۔ اللہ تعالیٰ کہہ سکتا ہے، وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کو اختیار ہے، اور وہ کسر نفس کے طور پر اور اپنے نفس کو کنٹرول میں کرنے کے لیے، یعنی اس کو رسوا کرنے کے لیے، ذلیل کرنے کے لیے وہ لوگ کہتے تھے۔ یوسف علیہ السلام فرمایا وما ابرئ نفسی، میں اپنے نفس کو پاکیزہ قرار نہیں دیتا والے۔ نبی کے نفس سے بڑھ کر کس کا نفس پاکیزہ ہو سکتا ہے؟ اس کے باوجود جب اللہ کی بارگاہ میں وہ لوگ عرض کرتے ہیں تو اپنی بڑائی نہیں بیان کرتے، وہاں یہ کہتے ہیں کہ اللہ میں تیرا بندہ ہوں، جیسے تیرے عام بندے ہیں میں بھی ایک بندہ ہوں، یہ کہتے ہیں انبیاء۔ لیکن ہم نہیں کہہ سکتے ویسا۔ ارے انہوں بولے نا کہ میں اپنے نفس کو بری قرار نہیں دیتا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یوسف علیہ السلام کا نفس بھی بری نہیں تھا، پاکیزہ نہیں تھا، بلکہ بول سکتے، ہرگز نہیں بول سکتے، کافر ہو جاتے۔ اگر انبیاء کے تعلق سے اگر کوئی گستاخی کرے، بے ادبی کرے، تو انبیاء کی شان میں بے ادبی اور گستاخی کفر ہے، بے شک۔ اور ایسے ہی صحابہ کرام کو لعن طعن کرنا، ان کو برا بھلا کہنا، گالی گلوچ کرنا، یہ بھی کفر ہے، اس پر قیامت تک اللہ کی لعنت ہے، بول کر احادیث شریفہ میں آیا ہے۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو تنبیہ فرما دیا، آگاہ فرما دیا، الرٹ کر دیا کہ صحابہ کے بارے میں، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ ان کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ انہوں نے جو فتح مکہ سے پہلے انہوں نے جو اسلام کی مدد کے لیے اور اسلام کی ترقی کے لیے جو آدھا کلو 1.25 کلو گیہوں جو انہوں نے خیرات کی ہے، اگر کوئی میرا امتی احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خیرات کر دیے تو ان کے ثواب کو نہیں پا سکتا، ان کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا۔ لہٰذا صحابہ کے تعلق سے یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ صحابہ سب کے سب متقی پرہیزگار ہیں، اور پوری امت میں انبیاء کے بعد سب سے افضل ترین اور منتخب افراد صحابہ کرام ہیں، سب سے بہترین ہستیاں۔ ان کا اگر آپس میں کسی سے اختلاف رہا ہے تو وہ صحابی ہونے کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، ان کے سینوں میں جو کینہ تھا ہم نے ان کو نکال دیا، یعنی ان کو نہایت متقی پرہیزگار پاکیزہ بنا دیا۔ اور امت کو یہ تعلیم دی گئی ہے ربنا اغفر لنا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، صحابہ کرام کے لیے اور جو ہم سے پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں ایمان کی حالت میں، ان کے لیے دعائے مغفرت کرنے کا حکم ہے۔ قرآن کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ لوگ جو ان کے بعد آئے، صحابہ کرام کے بعد، وہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ اے ہمارے پروردگار ربنا اغفر لنا، ہم کو بخش دے، ہماری مغفرت فرما دے، اور ہمارے ان بھائیوں کی بھی مغفرت فرما دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے، اور ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اور ایمان والوں کے تعلق سے ہمارے دل میں کینہ کپٹ پیدا نہ فرما۔ یعنی جو بھی ایمان والے گزرے ہیں ان کے تعلق سے کینہ، حسد، جلن، بغض، عداوت، نفرت کسی مومن کے دل میں نہیں ہونی چاہیے۔ خاص طور پر صحابہ کرام کا معاملہ، صحابہ کی تعظیم واجب ہے، کسی ایک صحابی کی بھی توہین کفر تک پہنچا دیتی ہے انسان کو، اسی لیے بچنا چاہیے۔ صحابہ تو صحابہ ہے، اولیاء کرام کی شان میں بے ادبی اور گستاخی کرنے والے کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوتا۔ اب صحابہ کا کیا مقام و مرتبہ ہے، سے اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام کے معاملے میں زبان نہیں کھولنا چاہیے۔ ہر ایک صحابی قابل تعظیم ہے، قابل احترام ہے، ان کی تعظیم، ان کا احترام اور ان کا ادب ہر ایک امتی پر واجب ہے۔ اسی لیے بڑے بڑے ائمہ کرام، بڑے بڑے اولیاء کرام سے جب صحابہ کرام کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے سر جھکا دیا اور کہا کہ صحابہ کرام کا مقام و مرتبہ بلند و بالا ہے۔ حتیٰ کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے بھی پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب ہماری تلواروں کو ان کے خون میں رنگنے سے محفوظ رکھا ہے، ہم ان کے دور میں نہیں تھے، ان کے درمیان جو جنگیں ہوئیں، جب اگر ہم ہوتے تو ہماری تلواریں ان کے خون سے رنگین ہو جاتی تھی۔ اللہ نے جب ہماری تلواروں کو محفوظ رکھا ہے، ہمارے ہاتھوں کو محفوظ رکھا ہے، تو ہم اپنی زبانوں کو کیوں ملوث کریں؟ ان کے بارے میں لب کشائی کرنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے، چاہے وہ اپنے وقت کا خطب ہی کیوں نہ ہو۔ سبحان، بلکہ وہ خطوبیت ختم ہو جائیں گی وہاں پر، خطبیت اس کی سلب کر لی جائے گی۔ اسی لیے بڑے بڑے محدثین کرام نے جو علم حدیث کے جو فنون، اس کے قواعد اور اصول مرتب کیے، قاعدہ وہاں پر بتا دیے کہ صحابی کا اگر نام آ گیا تو وہاں سر جھکا دینا ہے، وہاں کوئی تنقید نہیں کی جا سکتی، کیونکہ صحابہ تنقید سے بالا تر ہیں، ان پر تنقید کرنے کا کسی کو حق نہیں ہے۔ اسی لیے تنقید کا جو معاملہ شروع ہوتا ہے وہ تابعین سے شروع ہوتا ہے۔ تنقیح جو ہوتی ہے سند کی، صحابہ کے بعد تابعین سے شروع ہوتی ہے کہ ان کا کردار کیسا تھا، ان کے کیریکٹر کیسے تھے، ان کے اخلاق کیسے تھے، اور ان کے عقائد کیسے تھے، اور ان کی صحبت کیسی تھی، نشست اور برخاست کس کے ساتھ تھی، ان کا حافظہ کیسا تھا، یہ سب جانچ پڑتال ہوگی تابعین سے۔ صحابہ کے بارے میں کوئی لب کشائی نہیں کر سکتا۔ اسی لیے تمام محدثین کا اور حدیث شریف کے اصول اور قواعد بیان کرنے والے اور مدون کرنے والوں کا یہ متفقہ قاعدہ ہے کہ الصحابۃ کلہم عدول، تمام کے تمام صحابہ عادل، متقی، پرہیزگار، انتہائی پاکیزہ ہیں، ان کے بارے میں کسی کو لب کشائی کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ تب یہاں یہ جو صحابی کہہ رہے ہیں وہ اپنے تعلق سے کہہ رہے ہیں کہ حنظلہ منافق ہو گیا، اب کسی دوسرے امتی کو نہیں پہنچتا، یہ حق نہیں پہنچتا کہ حنظلہ منافق ہو گئے کہے۔ مطلب اس میں یہ امت کے لیے یہ تعلیم بھی ہے جی، آج کل جو لوگ تھوڑا بہت نماز پڑھ کے، تھوڑا بہت تلاوت قرآن کر کے اپنے آپ کو پارسا، پاکیزہ اور تمام لوگوں میں سب سے اعلیٰ اور بہتر، افضل سمجھتے ہیں، جی، تو ان کے لیے تعلیم یہ ہے کہ صحابہ کی اس حدیث میں جی، کہ وہ لوگ اتنے اعمال کر کے بھی اللہ سے ایسا ڈر خوف کرتے تھے جی، کہ حضور کی مجلس میں جو کیفیت تھی جی، اور مجلس کے باہر میں کیفیت نہیں ہونے کی وجہ سے جی، تواضع کا یہ حال تھا کہ وہ اپنے آپ کو منافق سمجھ رہے۔ جی، تواضع کا عالم دیکھیے، عاجزی اور تواضع، کیفیت دیکھیے آپ۔ جی،
ہماری کیفیت یہ کہ ہم تو نمازوں کو ضائع کر رہے ہیں، اس کے باوجود اللہ سے امید رکھ رہے ہیں۔ تو اسی لیے کہا گیا کہ بھئی عبادت کرتے ہوئے بھی خوف و خشیت، ڈر لگا رہنا چاہیے بندے کو کہ اس کی عبادت کہیں رد نہ کر دی جائے، عبادتوں پر ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی صاف طور پر فرما دیا فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو متقی پرہیزگار مت کہو، قرار مت دو، میں بہت اچھا ہوں، میں سمجھو اللہ کو معلوم ہے کون کتنا متقی پرہیزگار ہے اور کون کتنے پانی میں ہے۔ تو اللہ کے پاس، اللہ کے اوپر کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، لہٰذا بندے کو اپنی نمازوں کا، اپنی عبادتوں کا چرچا نہیں کرنا چاہیے، ان پر گھمنڈ بھی نہیں کرنا چاہیے، اپنے آپ کو متقی پرہیزگار نہیں کہنا چاہیے۔ حدیث نمبر 2616، اب یہ حدیث نمبر 2615 تھی جی، حدیث نمبر 2616۔ دعا فرمائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو احادیث شریفہ سننے اور سنانے سے زیادہ ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحابہ کرام کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے، اور صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جامعہ انواریہ کے لیے خاص طور پر ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اے مولا، جامعہ انواریہ کو دن دنی رات چوگنی ترقی عطا فرما، اور ارباب جامعہ جو ان دنوں مسائل سے دوچار ہیں ان کی رہنمائی فرما، اور ان کو مسائل میں کامیابی عطا فرما، مسائل کے حل کے لیے وہ جو کوشش کر رہے ہیں ان کو ان کی کوشش میں کامیابی عطا فرما، اور مولا ان کی جائز مقاصد کی تکمیل فرما، اور ان کے تمام دنیاوی اور اخروی ضرورتوں کو پورا فرما، تمام آفات و بلیات سے ان کی حفاظت فرما، عمر و اقبال میں اور مال و دولت میں اور ہر چیز میں ان کو برکت عطا فرما اور ترقی عطا فرما، اور احکام شریعت پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔